سر ایک بیان میں سن رہی تھی طارق فضل چودھری صاحب کا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تو پلان بی پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ پلان بی مولانا کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کا جو تکیہ ہے وہ آرٹیکل 63A کے نظر ثانی کیس پر ہے کہ شاید وہ آپ کے حق میں آ جائے؟ جی نہیں، ہماری ابھی پوری کوشش ہے کہ ہم مولانا جن کے ساتھ مسلم لیگ نون کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت دیرینہ مراسم ہیں ہمارے لیڈرز کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے۔ جو قانون سازی ہے اور آئین، خاص طور پہ آئینی جو سازی ہے، اس میں تو کوئی دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا پوری کوشش کی جائے گی کہ مولانا کو بھی اس مسودے پر راضی کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک ریکارڈ ہے ان کا پاکستان میں آئین کی سربلندی کے لیے اور کوشش کے لیے، اور بہت مشکل اوقات میں بھی جب 2014 کا دھرنا تھا اس وقت بھی مولانا نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا، اور جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں واضح طور پر پارلیمان کے حق میں بات کی تھی۔ ابھی بھی یہ جو سارے ایشوز ہیں، ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم ان کو اس معاملے پر ان کی حمایت حاصل کر لیں۔ بالکل صحیح۔ اور خرم صاحب، اگر آرٹیکل 63A کا جو معاملہ ہے وہ آپ کی پارٹی کے حق میں نہیں آتا اور فیصلہ ذرا برعکس آ جاتا ہے، تو اس پھر مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ اور آپ کو بحیثیت ایک سیاستدان نہیں لگتا کہ بہتر ہی ہوگا کہ یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے یا وفاداریاں تبدیل کرانا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں یہ قانون آپ کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے اور شاید ہو بھی سکتا ہے۔ نہیں، یہ تو خریداری یا خرید و فروخت تو اب میری نظر میں تو یہ چیپٹر بند ہو چکا ہے، اور یہ جو اگر ایسے ممبران ہیں جنہوں نے اس وقت اگر لکھ کر دے دیا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں، اور اگر وہ اب کسی خاص طور پہ آئین سازی کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں ایک سپیس موجود ہے۔ اور 63A کا جو فیصلہ تھا آج سے 2 سال پہلے، وہ انتہائی غیر منصفانہ اور ناحق فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ نے چند ہفتے کے پیریڈ میں اپنا پہلا دیا ہوا فیصلہ اس کو الٹا، اور اس وقت کے چیف جسٹس کو لکھنا پڑا معذرت کے طور پہ کہ اگر جج جو ہیں وہ اپنی رائے بدل لیں تو انہیں اس کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو اصل تو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ 63A جو ہے وہ کس حد تک ہمیں اس کا اطلاق کرنا ہے، اور جو اس کے اندر ایک خرابی پیدا کی گئی تھی آج سے 2 سال پہلے، اس کو درست کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے گا اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ آئینی ترمیم اگر نمبرز نہیں ہے تو پھر اس میں کچھ اور ہوگی اور نمبرز حاصل کیے جائیں گے۔ لیکن یہ جو اب ایک کوشش ہے کہ ملک میں ایک جو علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام آئے، اور دوسرے جو ریفارم ہے، آئین ایک زندہ دستاویز ہے اور اس کو منجمد نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب نے اس میں سے 14 سال کی گورننس ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو ہم سب نے اس سے سبق سیکھے ہیں، تو وہ اب وقت ہے کہ ان کو آئین کا حصہ بنا کر ہم آگے بڑھیں، اور آئین کی سربلندی ہی ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خورب صاحب، سیاسی استحکام تو چلیں آ ہی جائے گا اور ہماری خواہش بھی آیا ہے، بیکاز اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جو عدم استحکام اور یہ جو گھمسان کا رنگ عدلیہ میں پڑا ہوا ہے کہ اب پوری عوام دیکھ رہی ہے، ججز کے اختلافات اپنے عروج پر ہیں، سر یہ کیا اثر چھوڑے گا؟ جی دیکھیے، یہ ایک ارتقائی عمل ہے دو چیزوں کا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو عدلیہ بچاؤ تحریک تھی 2007-8 میں، جس کا نتیجہ 2009 میں نکلا کہ عدلیہ بحال ہوئی، لیکن اس کے بعد سے عدلیہ نے بہت ساری ایسی اتھارٹی بھی ایزیوم کر لی ہے جو ان کی نہیں ہے، اور وہ اپنے جو آئین میں دی گئی جو ان کا دائرہ کار ہے اس سے تجاوز کرتے ہیں بار بار۔ جیسے یہ 63A کا معاملہ ہے، یہ ابھی سنی اتحاد کونسل کا جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی عدلیہ کی ایک تاریخ ہے، تو لہذا یہ جو آج ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں، یہ اس سے پچھلے سپریم کورٹ میں بھی تھی، کیونکہ آج کا جو بینچ ہے اس میں جو سینئر ترین حضرات ہیں، انہوں نے اس وقت اختلاف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اس وقت بینچ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پولیٹیشنز ان روبز ہیں، یعنی انصاف کی قبا پہنے سیاستدان ہیں، اور ایک اور بڑے سینئر جج نے لکھا تھا کہ یہ
साम्राज्य या सुल्तानी सुप्रीम कोर्ट है, इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है। तो लिहाजा ये जो तकसीम है, दूसरी जो इसकी वजह है वो बिलाशुबा वो तजर्बा इमरानी है, जिसने पाकिस्तान के तमाम इदारों को तकसीम किया है। तो अब जो है हम उस तकसीम के मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ भी हमारी यही दुआ और तवक्को है कि जो नतीजा है, अगरचे इस वक्त हमें लगता है कि बड़ा तनाव है और कुछ बदमज़गी भी है, लेकिन इंशाअल्लाह ये आइन की सरबुलंदी, और आइन के अंदर जो लिखा हुआ है, जो अहम बात है कि इब्तदाइया में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला के बाद इस मुमलिकत में जो इक़्तिदार आला है वो इस अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। उसमें किसी इदारे का जिक्र नहीं है। तो पार्लियामान की जो बालादस्ती है उसको भी अभी कायम करने का वक्त है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई रावलपिंडी के बाद शायद दोबारा इस्लामाबाद में धरना या एहतजाज की कोशिश करे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी होने जा रहा है, लेकिन कल वज़ीर आला केपी ने जो बयान दिया कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है, बतौर वज़ीर आला के मनसब पे ऐसा बयान देना, इसको आप कैसे समझते हैं? और वफाक ने कुछ इरादा किया है, क्योंकि गवर्नेंस के मामलात खासे बुरे हैं केपी के अंदर? देखिए, हमारा जवाब केपी के वजीर आला को नहीं देना। हमारा जो फर्ज है वो बतौर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में रहने वाले जो पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं, उनकी जिंदगियों का दिफा है, उनके जान और माल की हिफाजत है, उनका जो मामूल जिंदगी और कारोबार रोजगार है उसकी हिफाजत है। तो लिहाजा वो हिफाजत हम करेंगे, और जो लोग भी जो रखना डालने आएंगे उनको हम रोकेंगे। और इसमें फिर अब जो दूसरी चीज शामिल हो गई है कि जब अगर इस किस्म के बैनुल-अक़वामी इवेंट्स हो रहे हों जहां पाकिस्तान की प्रेस्टीज और साख का सवाल है, और यहाँ पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर होंगी, अगर कोई जमात उसमें जानबूझकर फितना और फसाद पैदा करना चाहती है, उसकी तो बिल्कुल इजाजत दी जाएगी।